شروع ہو گیا. حضرت اللہ مولانا مجاہد اہل سنت محمد خالد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ و علماء اہل سنت و عوام اہل سنت و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے علم و عمل میں برکات نصیب فرمائے. وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل والی زندگی عطا فرمائے. کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، دو چار باتیں سماعت فرمائیے. اس محفل کے اندر سچی بات ہے میرے جیسے ناقص لوگوں کا تو امتحان ہی ہوتا ہے اللہ. کہ سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ہم تو چراغ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں. توجہ کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کا یہ پروگرام مبارک ہے. آپ رضی اللہ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں. بدائع منظوم ایک فارسی کی کتاب ہے، پہلے زمانے میں مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی تھی. جب ہم نے درس نظامی کے اسباق پڑھے، اس کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ آپ 10ویں پشت سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور تک جا پہنچتے ہیں، اور 11ویں پشت سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور علیہ السلام تک جا پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کو صرف 11ویں والا پیر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ صرف 11ویں شریف کیا بات بناتے تھے، بلکہ آپ کو 11ویں والی سرکار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد سے ہیں، والد ماجد کی طرف سے حضرت امام حسن کی اولاد سے ہے، اور دونوں واسطوں کو ملایا جائے تو 10 اور 11ویں ہی بنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ 11ویں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے. بہرحال آپ کے والد گرامی کا نام حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لقب مبارک آپ کا جنگی دوست ہے، اور کنیت آپ کی ابو صالح ہے. سبحان اللہ. آپ کو ابو صالح کی کنیت جو ہے یہ حاکم وقت نے عطا کی. اللہ. حاکم وقت نے دی، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ مسجد شریف کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر عصا بھی تھا، اور یہ 40 سال سے جب عمر اوپر ہو جائے تو ہاتھ کے اندر عصا رکھنا سنت رسول ہے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بڑی توجہ سے باتوں سماعت فرمائیے. وہ جڑے بابے تسی پیچھے بیٹھے ہو آگے ہو جاؤ. یہ مسجد کی دیوار چھت واسطے تھوڑے ٹیک واسطے نہیں، آگے ہو جاؤ. اللہ تھوڑی حیاتی کرے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. کتاب العلم کے اندر مشکاہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس طرح بکریاں دے وچ بھیڑیے بھی آندن، بکریاں واسطے جنگل دے درندے بھیڑیے ہوندے، حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح شیطان انسان واسطے بھیڑی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کتاب العلم کے اندر مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے. سبحان اللہ. حضور نے کہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا شیطان انسان بھیڑیا 3 قسم کی بکری نو چکنا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ کیڑی؟ سرکار نے فرمایا جیڑی ریوڑ تو نفرت کر کے دور ہو جاوے، سبحان اللہ. اس نو بھی بھیڑیا چک لیتا ہے، بھیڑیے دے شکار تو بچتی نہیں. دوسری بکری کیڑی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جیڑی چراگاہ دے اندر دور چرن واسطے چلی جاوے، گئیاں ساریاں چراگاہ دے وچ ہون تے ایک دور ہو جاوے چرن واسطے کہ میں چنگا چوکا کھا لوں گی یا میں بہتا چار لوں گی، اوتھے جڑنا مینوں چارہ چنگا مل جوں گا. جیڑی ریوڑ نو چھڑ کے دور چلی جاوے وہ بھی بھیڑیے تو نہیں بچتی. تیسری بکری حضور نے ارشاد فرمایا جیڑی ریوڑ دے کنارے دے تے چلتی ہوئے وہ بھی بھیڑیے دے شکار تو نہیں بچتی. اور سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت تواڈے وچوں بھی وہ انسان شیطان
جڑے لوگ یہ جماعت تو نفرت کر کے دور ہو جان گے یا وہ کھان پین کے معاملے کے اندر دور ہو کے بیٹھن گے اپنے آپ کو دوسرے کو چنگا سمجھن گے کہ جی اسی تو منفرد لوگ ہیں دوسرے تو پھر وہ تو ایویں ہی ہوئے نا جی. تیسرے او کہ جڑے لوگ پھر کناروں کے اتنے چلن گے پرے ہو کے کوئی نہیں محفل ہی بیٹھے نے پیچھے ہو کے بیٹھے تو کہڑی گل ہو گئی ہے. یاد رکھو حضور علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں بھی تسی کسی محفل مجلس کے اندر جاؤ ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھو. جسم نو قرب دینا تہاڈا کام ہے, دل نو اللہ تعالی قرب عطا کرے. سبحان اللہ. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے. سمجھ لگی ہے خطاب استادوں دا ہونا میں فقط دو چار باتاں واسطے کرن واسطے حاضر ہویا تے توجہ نال سماعت فرماؤ. تہاڈے کام دی گلاں نے انشاءاللہ تھانوں کم آن گیاں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ دے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ آپ مسجد شریف کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھو بزرگ ہوندے ہی ہوا ہے, اللہ دا ولی ہوندے ہی ہوا ہے جدا مسجد نہ رابطہ ہوئے. سبحان اللہ. مسجد نہ رابطہ نہ ہوئے وہ چبل تو ہو سکتا ہے, اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحان کیا بات. اور پیر نہیں ہوندے ایسے لوگ, اور ایسے لوگوں جڑے پیر کہتے ہیں یا منتے وہ گمراہ ہوندے ہیں. اللہ سمجھ لگی ہے نا گلاں کھریاں کر سکتے ہیں تھوڑے نال کہ دوست کھریاں گلاں کر سکتے ہیں نا تھوڑے. الحمدللہ میں یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی مسیت بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مسیتیں چودھری اکثر سچیاں گلاں نہیں کرتے تے تسی چنگے ہو. تھوڑی گل میں علامہ صاحب دس دے ہوں سچی بات ہے کہ ساڈی انجمن دے دوست ساڈے محلے دے دوست کہتے ہیں جی سچ پاویں جتنا بھی کڑوا ہو کہنا سچ ہی ہے. سبحان اللہ. اس تھوڑا بھی میں دو چار سچیاں گلاں کرن لگا جی تسی ناراض نہ ہو تا. یہ یاد رکھو بھائی یہ جھلے لوگ ہونے جڑے سچ کہن نو جڑے نا منع کرن یا سچ تو روکن یا سچ تو نفرت کرن. اللہ دی قسم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یرجی. اللہ. سچ نجات دیندا ہے تے جھوٹ ہلاک کردا ہے. سمجھ لگی ہے جڑا سچ نہ کہن دے کہتے نہ کہن دیندا ہے یاد رکھو دنیا تے آخرت وچ ہلاک ہو جاوے گا. اس واسطے سچیاں گلاں یہ ہوئی نے کہ پیر وہی ہوندا ہے جڑا مسجد نال رابطہ رکھے. جدا مسجد نال رابطہ ہو پیر نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھو, آپ نے ساری زندگی مسجد و مدرسے کے اندر گزاری ہے. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا حضور فقیر دی کی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر دی نشانی یہ وے بائے حجرے وچ مسیح بیا پروتھا کھا خیر دے در تے پور نہ جا. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تب بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ گرامی مسجد شریف کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. ہاتھ کے اندر ڈنڈا مبارک ہے. آپ تشریف لے کے چلتے جا رہے ہیں. اگے سامنے ویکھیا کہ دو چار بندے سر دے اوتے مٹکے لے کے تے چلتے پے. پوچھیا وہ مٹکے آ کی نہیں کرتے ہو؟ یہ پھر جڑے بڑے لوگوں دے نال اٹیچ ہوندے نے یہ اپنے آپ کو کچھ وکھری مخلوق سمجھتے ہیں بھاویں زمانے تے چپل کیوں نہ ہو. تے جیڑا اپنے آپ کو دوسرا تو وکھری مخلوق سمجھے نا سچی بات ہے جاہل وہ بہتا ہوتا ہے. نشان جہالت کی نشان یہ ہوئی ہے فخر آ جانا, تکبر آ جانا, غرور آ جانا. یہ اندر دی بیماریاں تے اے انسان تو بھی بدتر کر دیتے ہیں, بدتر کر دیتے ہیں. وہ بادشاہ دے نوکر سن. بادشاہ تو پھر جیڑا چمچا کڑچا وہ دے آکڑ تو بہت ہی ہوتی ہے نا. کہتے ہیں جی پیر تو خلیفہ ود جاتا ہے. منہ دے داڑھی تو مچھا ود گئی تے جی مچھا ود جان نہ منہ تو وہ منہ بھی برباد کر دیے تے بدن بھی برباد کر دیے. ٹھیک ہے نا. جیڑا پیر دا خلیفہ پیر تو ود جاوے نا وہ پیر کو بھی برباد کر دے تے آپ بھی برباد ہو جاتے. تے جیڑا بادشاہ دا نوکر چوکی آکڑ رکھنی شروع کر دے نا یاد رکھو اپنے آپ کو بھی لے جاتے تے بادشاہ کی سلطنت کو بھی لے جاتے. بہرحال حضرت غوث اعظم نے فرمایا ہو کی نہیں پھرتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا تو کی کہنا کی نہیں پھرتے؟ تن نہیں پتا بادشاہ کی شراب ہے, بادشاہ کی شراب ہے. اور انہوں نے ان فخر و تکبر میں دسیا جی میں انہوں نے سمجھیا بھئی رعایت تے بادشاہی ہے اور تے ہے خدا دی کوئی نہیں. جس طرح کے ساڈے بھی بادشاہاں اج کل چاہ چڑھن کہندے مولوی کیڑی چاہندے تے چھوٹی جی جماعت ہے جی. یاد رکھو جڑے لوگ علماء کو حقیر سمجھن اللہ تبارک و تعالی دنیا دے وچ بھی انہاں دے ذلت و رسوائی مقدر کر دے تے آخرت دے اندر بھی کرے گا. فوائد
کیوں؟ اس واسطے کہ بندے نال نفرت نہیں ہوتی. اگر کسی نے عالم دی توہین کی ہے تو وہ دل کے اندر دین کی نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور جب دل کے اندر دین کی نفرت پیدا ہو جاوے اللہ اس کو دنیا بھی ذلیل کر دے آخرت بھی ذلیل کر دے. ہدایت شریف کے اندر مسئلہ موجود ہے. حاشیے کے اوپر بھی بڑی وضاحت ہے جی. ہدایت متن کے اندر بھی موجود ہے کہ عالم کل کوئی ایسا برا کام نہ ہو جس سے حد واقع ہوتی ہو تعظیم ہو لگتی ہو عالم سے. عالم کی تعظیم کے دوسرے لوگوں سے جیڑی قاضی مقرر کرے گا ہوئے گی لیکن عالم کی تعظیم دوسرے لوگوں کرے نہیں. فرمایا عالم کو غلطی ہو جاوے تو جج نو چاہیے کہ عالم کو بلاوے تے سارے لوگوں کو اپنے کمرے سے باہر کٹ دے تے باہر کٹ کے دروازہ بند کرے تے عالم کو اتنی گل کہے جڑا تسی یہ کام کیتے تھوڑی شان تے لے اللہ جڑا تسی کام کیتے یہ تھوڑی شان تے لے گئی. بس عالم کی سزا اتنی کافی. کیوں؟ فرمایا اگر اس کو زیادہ سزا ہوئی تو وہ عالم دی بظاہر تو بندے نو سزا ہوئی حقیقت اندر قرآن و حدیث تو لوگوں دی دوری ہو جانی لوگوں دی دوری ہو جانی. اور ایک اور مسئلہ بھی دس دے میں تھانوں کہ نہیں فرمایا دو بندیاں دی سب تو زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے. دو بندیاں دی سب تو زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے. ایک جج دی جنوں قاضی کہتے ایک عالم دی. کیوں؟ فرمایا جج دی سب سے زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے تاکہ کتے رشوت کا شکار ہو کے فیصلے غلط نہ کرنے شروع کر دے. اگر فیصلے غلط ہو گئے تو پھر بھی نظام برباد ہو جائے گا. نظام تباہ کتوں ہوتا ہے؟ اصل عدالت تو نظام تباہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ جج کی تنخواہ شرع شریف کے اندر مسئلہ ہدایت شریف کے اندر بات موجود ہے. اور بھی کتاب فتح القدیر کے اندر بھی علامہ صاحب نے لکھی علامہ ابن حمام نے اور بھی بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے بات کہ جس وقت قاضی کی تنخواہ گھٹ ہوئے گی سب تو زیادہ تنخواہ انہاں دو بندے دی ہونی چاہیے. قاضی دی جج دی اور دوسری عالم دی. کیوں؟ فرمایا کہ عالم دی تنخواہ جتنی زیادہ ہوئے گی لوگوں دی دین کی طرف اتنی توجہ زیادہ ہوئے گی. لوگوں دی دین کی طرف اتنی توجہ زیادہ ہوئے گی. یہ ساڑھے پیسہ میں لوگوں دی توجہ دین کی طرف ہو جاوے تو دنیا تے اور کی چاہیے اللہ. اس واسطے بہرحال توجہ میں سماعت فرماؤ میرے بھائیو. آپ نے جب یہ سنیا نا کہ انہوں نے کیا کہ بادشاہ دی شراب جا رہی مٹکے بابا تو کیوں ہو جاتا ہے آپ کے کل سوٹا سی آپ نے زور تک مارے آنا وہ جتنے بھی مٹکے سر سارے توڑ کے رکھ دیتے. حضرت غوث پاک کے والد گرامی نے مٹکے توڑ دیتے. مٹکے ٹوٹ گئے جی. ہوں وہ پٹے بھائی جی بادشاہ سے تھوڑی بادشاہی تھوڑی سلطنت کے اندر ایک بابا اٹھ کے مٹکے توڑ دے. لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی جس کو جرت دے دے نا اس کی مدد بھی فرماتا ہے. مدد بھی فرماتا ہے. بات یاد رکھو. وہ کہتے ہیں کہ انسان طبیعت کے اندر جرت ہونی چاہیے. انسان کی طبیعت کے اندر کلمہ حق کہنے والا ہونا چاہیے. فضل اللہ تبارک و تعالی خود فرما دیتا ہے. فضل خود تسی دیکھتے نہیں ہو. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن آپ کے بظاہر کا معذور سن تے وہ ہے سن کی کہتے جی انہوں کرسی ویل چیئر. میں سادہ بندہ نام بھی نہیں جانتے ویل چیئر دے سی بابا. لاہور دی رحمت للعالمین مسجد میں بیٹھ کے جو للکار دا سی نا امریکہ تک سارے کافر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وجہ ایسی کہ وہ جڑی گل کرتا سی جرت کرتا سی اور کہتا قرآن و حدیث کے مطابق سی. اللہ دی عزت دی قسم جڑا بندہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق گل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جرت بھی دے دیتا ہے جذبہ بھی دے دیتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا سب تو بڑا جہاد تے سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق ہے. سبحان اللہ. حق ہے سب تو بڑی بہادری. لوگ تو کہتے ہیں جی اے جی این ہو گیا دیں نہیں. سب تو بڑا جہاد ہوئی ہے کہ حاکم وقت ظالم ہوئے اور ان کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا آپ کو جگ آ کے اللہ کی عزت کی قسم دنیا تے بھی کامیابی آ بہرحال توجہ میں سماعت فرماؤ. جدوں انہوں نے شور کی تھا بادشاہ نے بابے جی انہوں نے بلا لیا جی. حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے جی تشریف لے گئے تے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ والد گرامی کا نام جی میں موسیٰ نا جلال بھی موسیٰ والا سی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام و تسلیم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ نام اپنے اللہ اولاد دے تو چنگے رکھے کرو. سبحان اللہ. اللہ اولاد دے
نہ چنگے رکھے کرو. یا رسول اللہ کی نہ رکھی؟ حضور نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو. سبحان عرض اللہ. کیا یا رسول اللہ اس کو علاوہ کو اور رکھ سکتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں انبیاء دے نام دے تے نہ رکھو. عرض کی یا رسول اللہ فائدہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا نام دا بھی ذات دے وچ اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. نام دا بھی ذات دے وچ اثر ہوتا ہے. حضرت غوث پاک دے والد گرامی دا نام موسیٰ سی تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا فیضان بھی موجود سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم دی عظمت و شان دا یہ عالم ہے کہ اسرائیل آپ کے سامنے آئے مقرب فرشتہ ہے، جلیل القدر ہستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طرف ملک الموت دے مقام دے فیضاب ہے. آپ کو ملک الموت فرمایا گئے اور آپ کے سامنے جس وقت پوچھا اسرائیل کیویں آئے ہو؟ عرض کردن کہ اے اللہ دے نبی تھوڑی روح قبض کرنا تے آپ نے دے تماچا ماریا. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. آپ نے تماچا ماریا تے حضرت اسرائیل علیہ السلام دی اب کٹ کے رکھ دیتی. جلال دا عالم ہے تے ادھر جلال دا عالم ہے تے ادھر بھی فیضان دا عالم ہے. حاکم وقت دے مٹکے حضرت غوث پاک دے والد گرامی میں ڈنڈا مار کے سارے پڑھ دیتے. فیضان اولیاء. ولی یہ ہوتا ہے. صرف شان سنی میں رکھو یہ بھی پکاؤ کہ ولی یہ ہوئی ہوتا ہے. وہ ولی نہیں ہوتا جڑے حاکم وقت جتنا بھی ظالم ہے تے پوچھ کرتا پھرے. وہ ولی نہیں ہوتا جڑا حاکمہ دے تلوے چڑھتے وہ ولی نہیں ہوتا. حضرت غزالی زمان حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا جڑا دنیا داران دے دروازہ تے پھرے تے دنیا داران دے دروازہ تے طواف کرے وہ ولی تو چھوڑو ولا کا بھی نہیں ہوتا. ولا کا بھی نہیں ہوتا. جہان دی چبر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس کو خدا کے رسول کا در مل جاوے انہیں دنیا داران دے در میں اللہ رسول کے در میں چھوڑ کے بندہ دنیا داران دے در میں جانا نہیں. رب کعبہ دی قسمیں جیڑے لوگ دنیا داران دے در تے پھرتے وہ ولی نہیں ہوتے. ولی دا کی کم ہے؟ ولی دا کم ہے کہ جدو دین دے ہوتے کوئی وقت آوے اس وقت کلمہ حق بھی بلند کرے کہ اللہ رسول کا ذکر کرے بھی صحیح تے کرانے بھی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نارے پیچھے لما گئے. میں نے ٹائم بالکل چھوڑا یہ بنا دے تے ٹائم ہو گیا نا تے پھر تو سب میں نے دیکھنا تے میں تھانوں دیکھنا تے میں جلدی بھی میں استادوں کو چھٹی پہلے لے لئیے. انہوں نے میں ٹورا تے تسی بھی نال ٹور پاؤ. خطاب استادوں نے سنا نہ لگے. سچی بات ہے اسی تو خود اس بات کو درس دے کہ استاد خطاب کرنا تے آپ سنیے. لیکن شونی قسمت کچھ مجبوری ہے میری جی دی وجہ میں بیٹھ نہیں سکتا. میں چھٹی پہلے لے لئیے کہ میری دو چار گلہ سنا تے پکائیے تھوڑے کم میں آؤں گی. حضرت غوث پاک رضی اللہ دوبارے دے کرامی چلے گئے بادشاہ دربار. بادشاہ بیٹھے اپنی کچائی کہتا بابا تو میرے مٹکے توڑے نا؟ ہاں میں توڑے. توڑے کہنے لگا تن نہیں سی پتا بادشاہ دے مٹکے تنو کی نے کہ تو توڑ. انہیں کہ تن نہیں پتا کہ میں نے کوئی تو عام سمجھے. کیا بات ہے کیا بات اچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں عاملہ. فرمایا میں عاملہ. وہ بابا تنو کی نے عامل بنائے. جس وقت بادشاہ نے سوال کی تھا کہ آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا جن نے تنو بادشاہ بنائے جملہ کہنا سی. جس وقت کلمہ حق زبان تے جاری ہوئے نا تو قرآن فرماتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر دی بات ماری گئی. بس اتھے چپ ہو گیا. بادشاہ ویکھن لگیا تے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی. کیونکہ کلمہ حق جدو آندا ہے نا میدان پھر لڑائی بھڑائی کے علاوہ اور کوئی کم نہیں ہوتا. پھر لڑائی بھڑائی کے علاوہ اور کوئی کم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اہل حق نو کون جھٹلاوے؟ اہل حق نو تا کوئی نہیں جھٹلا سکتا. پھر یہ ہوئی ہوتا ہے بھائی انہوں نے مار دے ہوتے ہیں بڑھ دے ہوتے ٹوک دے ہوتے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کیوں باہر نکلیں گی؟ کیوں انہیں پتہ ہے کہ جس وقت حق آمد ہے قرآن فرماتا ہے جا الحق و حق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ حق دی شان ہے کہ حق آمد ہے پھر باطل پھر بٹ دے. کیوں؟ اس واسطے کہ باطل بٹا نہیں ہے. اور پھر یاد رکھو کہ حضرت غوث پاک نے جس وقت والد نے گل فرمائی نا کہنے لگے حضور تھوڑی گل بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی دنیاوی بھی فائدہ نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے نا دنیاوی فائدہ نقصان بھی ہے. پوچھا کیڑا؟ فرمایا فائدہ اے وے شراب دے مٹ کے توڑن دا کہ تسی شراب پین تو بچ جاؤ گے. حرام کم ہے حرام تو بچ جاؤ گے. اللہ رسول کے خلاف نہیں ہوئے گا. تے فرمایا نقصان کیڑا سی جے میں پیتا ہوں تھا؟ آپ نے فرمایا نقصان ایسی کہ تیری سلطنت قائم نہیں سی رہنا.
جیڑا بندہ شراب پیتا ہے وہ عقل سلامت نہیں رہتا، جیڑا شراب پیتا ہے وہ عقل سلامت نہیں رہتا، تے جب بادشاہ سے تھوڑا عقل سلامت نہ رہتا پھر تسی کئی چبلیاں مارنیاں سن، کئی چبلیاں مارنیاں سن، اور کئی چبلیاں میدانوں دے وچ نکل جانیاں، یہ انہاں دی نکلدیاں جڑے چبل ہونے، یہ صاحب علم ہونا تو پھر انہاں دی یہ نہیں ہوتا بھئی میں تو رسول اللہ دی غلامی تو بھی آزاد کر دیواں گا، میرے چبلیاں نہیں نکلدیاں، تے یہ کوئی سبقت لسانی ہو بھی جاندی ہے تو پھر اعلانیہ توبہ بھی ہوندی جی، توبہ بھی استاد تشریف فرمائے، میں مسئلہ عرض کرتا جاواں، جیڑا بندہ جیویں گناہ کرے اوویں توبہ کرنی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو، میں غلطی کرنا مسجد کے ممبر تے بیٹھ کے تے میں او کمرے جا کے تے توبہ کر لینا، یا اللہ میری توبہ میں این توبہ نہیں ہونی، این توبہ نہیں ہونی، یہ میں چبلی اتھے ماری ہے نا تو توبہ اتھے ہی کرنی ہے، توبہ دا حکم کی لے اتھے ہی توبہ کرنی ہے، کہنے جو نے توبہ کرنے میں یاد رکھو جیڑا ہوئی چبل اتنو توبہ دی کتھو دا ہوئی کون دی ہے، اللہ پھر وہ حالت ہی سلام کر لیتا ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے رکھتا اپنے بندیاں دوتے جدو انہوں نے دل 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 چیزوں نیاز آج بھی ان کے ساری ہو گئے، جدو فخر و تکبر آ جاوے کہ میں ہی میں ہوں، اس وقت رب تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دیتا جی، یہ بات یاد رکھو، بارہ عرض کر رہا سا آپ نے فرمایا کہ میں اس ہستے توڑے تاکہ تیرے دنیا بھلائی ہوئے، تو شراب پیتی چبلی نکلے گی، لوگ تیرا دربار چھوڑ کے نکل جان گے، تیری بادشاہی ختم ہوئے گی، وہ کہنے لگیا پھر یہ نہیں کر دیں گی مہربانی کرو تسی بڑا چنگا کام کیتا ہے، میں تھوڑا عامل بڑھاؤں گا، میں تھوڑا اپنی سلطنت میں عامل بڑھا دینا، تسی عامل ہوو گے، اور جیویں تسی کہو گے میں ہوتا رہے گا، جس کو منع کرو بجا رہے گا، آپ نے فرمایا کہ رب نے عامل بنا دیتا ہو بندے نے عامل بنا دی کوئی ضرورت نہیں، ساڈے رب نے سانو عامل بنا دیتا ہے، ساڈے رب نے سانو محتسب بنا دیتا ہے، ہن تھوڑے عہدے دی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجود سے جنہاں نو حضور دا ممبر حضور دا مصلی مل جائے اس ظہور تے کیڑی شے ہوندی ہے بنا حضور دے محراب و ممبر تو علاوہ اور کیڑی چنگی شے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ شے عطا کی ہے تو علماء بھی عطا کی ہے، بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ والد گرامی جڑی ایسی عظیم ہستی ہے، آپ نو دوست جنگی اس سے بھی کیا جاتا ہے، علماء نے لکھے ہیں کتابوں کے اندر، علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے کہ دوست جنگی کا مطلب ہے کہ آپ کو جنگ میں بڑی محبت سی، اور فرمانا جنگ میں دو قسم ہوں گی، جنگ جہاد ہوں کہنے جہاد میں دو قسم ہوں گی، ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ والد گرامی جہاد اصغر نال بھی محبت سی تو جہاد اکبر نال بھی محبت سی، ہن تسی کہو کہ جہاد اصغر کیڑی ہے جہاد اکبر کیڑی ہے، اصغر زمانہ کا چھوٹا جہاد، جہاد اصغر زمانہ چھوٹا جہاد، جہاد اکبر زمانہ بڑا جہاد، اور اصغر کیڑے تھے اکبر کیڑے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قبیلے بنو مستلق جنگ کر کے تشریف لے آ رہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کتاب المغازی کے اندر فرمایا میرے صحابہ تھانوں پتہ ہے کہ جہاد اصغر تو آ رہے ہیں تے اکبر کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، جہاد جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، تے صحابہ بھی نال نے حضور نے فرمایا جہاد اصغر کر کے آ رہے ہیں اکبر کی طرف جا رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ جہاد اصغر کیڑے تے اکبر کیڑے، حضور نے فرمایا جیڑا کر کے آ رہے ہیں اصغر ہے، تے جدی طرف جا رہے ہیں وہ اکبر ہے، عرض کی یا رسول اللہ جا کے دی طرف رہے، سرکار نے فرمایا نفس دے نال جہاد کرن جا رہے ہیں، اللہ ادھر جہاد کرن جا رہے ہیں، نفس نال جہاد کرن جا رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے اکبر ہے، عرض کی یا رسول اللہ جتے اسی کفار نو کڈے کفار نے سانو کٹے ساڈے ٹکڑے کفار دے اسی کیتے اپنی جان نو ہتھیلی تے رکھے اس نو آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہو، اور جیڑا نفس نال جہاد ہے اس نو آپ جہاد اکبر کہہ رہے ہو، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میرے غلاموں کسے کو مارنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو مارنا بڑی مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنا بڑی مشکل ہوتا ہے، تے جیڑا اپنے آپ کو مار لینا نا اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا تے بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اٹھ بولے آؤ تھے چلیے جتھے رہندے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات سے بات پہچانے تے نہ کوئی سانو مننے، یاد رکھو میرے بھائیو، فرمان مولا علی قاری علیہ الرحمہ کہ آپ جہاد اصغر تے بھی عاشق سن تے جہاد اکبر کرن واسطے بھی آپ ہر وقت شوقین سن، اس واسطے تو آپ دریا دے کنارے تے بیٹھ کے چلا کر رہے سن، جہاد اکبر کرن واسطے کہ جہاد اکبر آپ کرن واسطے تشریف لے گئے تاکہ میرا نفس میرے تے غالب نہ ہوئے مغلوب ہو جاوے، آپ دریا دے کنارے تے گئے،
آپ دریا کے کنارے تے جا کے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں تے کئی دن ہو گئے کھان پین کی کوئی شے نہ ملی نہ آپ نے کھادی تے بھوکل نڈھال ہو گئے جدو جسم نڈھال ہویا نا بھوکل تے ویکھیا تے پانی دے وچ ایک سیب تیرتا ہوندا ہے ایک سیب پانی دے تردا تردا آ رہے تے آپ نے انہوں پھڑیا تے آپ نے پھڑ کے کھا لیا وہ جڑا سیب سی وہ دا مالک بھی کوئی نہیں سی وہ لکتا سی اور جس آدمی کو یقین ہو جاوے نا کہ ہوں میں نہ کھاواں تے میں بھوک نال مر جاواں گا یہ یقین ہو جاوے پھر اس وقت وہ حرام بھی کھا سکتا ہے ایویں نہ سمجھو مسئلہ شریعت ہے اس وقت حرام بھی جائز ہوتا کھانا تے حضرت غوث پاک رضی اللہ والد گرامی بھی اس وقت بھوک تو اتنے نڈھال ہو سکے سن کہ شاید نہ کھاندے تو آپ کے جسم مبارک جو جان نکل جانے آپ نے جدو یقین ہونے تے آپ نے وہ سیب پکڑے تے کھا لیا جدو کھادا نا تے حلال سمجھ کے کھادا آپ نے جدو کھادا نا تے سیب نے نقصان اتنا کیتا نا جدو کھا بیٹھے نا تے دیکھے اپنے اندر تو سارا کچھ بجھ چکا سی اللہ سارا اللہ دی کاری فرمانا سارا کچھ بجھ گیا سی تے یہ اگلی تشریح تے پھر استاد ہی کر سکتے نا وہ فرماندے کہ 14 لطائف ہی بند ہو گئے اللہ 14 لطائف ہی بند ہو گئے لطیف من سری مخفی اخفا یہ سارے انسان دے جتنے جسم ہیں نا یہ پیر بھی اللہ دے ذکر کر دیں ہاتھ بھی اللہ دے ذکر کر دیں اکھا بھی کر دیں منہ بھی کر دیں کان بھی کر دیں انہیں سارے نا دل کر دیں دماغ کر دیں انہیں سارے کہتے ہیں لطیفے یہ 14 لطیفے 14 لطیفے تھے یہ جس وقت سارے بندے دے ذاکر ہو جاننا ہے 14 دے 14 لطیفے پھر اس وقت بندے کو قربت الہی کی منزلہ طے ہونی شروع ہو جاتی ہے اور قربت الہی کی جن منزلہ طے ہونی شروع ہوتی ہے نا وہ دی پہلی منزل کرامت ہے پہلی منزل کیڑی ہے کرامت یہ حضرت جڑنا خواجہ نظام الدین محبوب سبحانی نے فوائد الفوائد کے اندر لکھے ہیں فرمایا کرامت جڑی ہے نا یہ تو پیر دی ولایت دی پہلی منزل ہے سیڑھی تے پیچھے چڑھتے کرامت پہلے شروع ہو جانی ہے ایسی جی دی کرامت میں ایسی کہتے بڑا ولی ہو گئے یہ بڑا ولی نہیں ہویا اجے تو سالے کے پھر ہوئے گا فنا فی شیخ پھر ہوئے گا فنا فی رسول پھر ہوئے گا فنا فی اللہ پھر کتنے جا کے ملے گی بقا جدو بندے کو بقا ملتی ہے پھر بندہ کامل ہوتا ہے اللہ پھر کامل ہوتا ہے یاد رکھو کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ والد گرامی نے دیکھا نقصان ہو گیا چل پے کہ سیب آیا کہ تو چلتے دیکھیا کنارے تے ایک بوٹا کھڑا ہے اس سیب لگے ہوئے پانی دی چھل ہوندی ہے توڑ کے لے جاندی ہے آپ نے وہ مالک میں لبیا وہ مالک سے حضرت عبداللہ سومری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ انہوں کو گئے انہوں نے سیب معاف کر دیتا اللہ نے کاری فرمانا سیب معاف کر دیتا تے جدو سیب معاف کیتا نا تے دیکھیا بندہ کامل سی سیب نے نقصان بڑا کر دیتا ہے کہنے لگے جی سب کچھ ہی ٹھیک کروانا چاہتے نا 12 سال لگنے اللہ کتنے سال لگنے 12 سال لگنے تے بابے نو سیب تا معاف ہو گیا پھر 12 سال کی کرتے رہے فرماندن کے 12 سال باغ کو پانی دے دے جیڑا سیب نے نقصان کیتا سی وہ اندر تا نقصان حضرت عبداللہ سومی کو مٹوا دے اللہ اس نقصان کو مٹوانا سے 12 سال لگے تے جیڑا حرام حلال دی تمیز نے رکھی ہوتے اندر کیڑی کہہ رہی ہے بھائی یہ ایک سیب چلا جاوے تے اس اپنے مقام تے دوبارہ آن راستے بندے کو 12 سال لگ دے ایک سیب چلا جاوے معافی بھی مل جاوے 12 سال لگ دے میں ایک کتاب اندر پڑھ رہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے بارے کہ آپ بیت المقدس کے اندر تشریف فرما سن بیت المقدس کے اندر ایک صف کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھے اور سردیاں نہیں راتا سن بزرگوں کی جماعت آ گئی بیت المقدس کے اندر تے ایک بزرگ انہوں نے کہنے لگا تھانوں پتہ اس مسجد کے اندر ایک ایسا بھی بابا موجود ہے 40 دن ہو گئے انہوں اپنی عبادت کے اندر لطف نہیں آ رہا لطف ختم ہو گیا وہ عبادت لطف ختم ہو گیا جس وقت انہوں نے یہ گل کی تھی نا تو وہ بزرگ کون سن ابراہیم بن ادم سن آپ کو پتہ چل گیا بھئی تو میری گل ہو رہی جلدی جلدی صاحب جو نکلے تھے کہنے لگے حضور میں ہی وہ میں ہی میں نے عبادت لطف نہیں آ رہا 40 دن ہو گئے تے پوچھیا کہ حضور میں نے پتہ بھی کوئی نہیں کہ لطف کیا کہ لطف بھی چلا گئے عبادت لطف ختم ہو گئے اور میں نے پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک گیا کہ میں ہے مہربانی فرماؤ دستہ دے ہونا کہ گیا کہ میں چلو میں ادھا کو ازالہ کرا آپ نے اس بزرگ نے فرمایا ابراہیم بن ادم جدو تو بصرے کے بازار دے جو گزریا اس مقام تے تو کھجورہ خریدیاں تے ایک کھجور اس ریڑی تو تھلے ڈگی ہوئی سی تو سمجھیا کہ اے بھی میری ہے او میں اپنی سمجھ کے چک کے کھا لی وہ تیری نہیں سی اودی سی وہ تیری نہیں سی وہ کدی سی وہ ریڑی والے بندے نہیں سی
تیری نہیں سی، بس یوں وہ کھجور اندر جاتی گئی ہے نا، عبادت لطف ہی چلا گیا۔ جے کھجور کوئی اپنی سمجھ کے کھا لے ہوے کسے دی تے عبادت لطف چلا جاتا ہے۔ جیڑا حرام حلال دی تمیزی مکا دے انہوں کیڑی نماز دے وچ لطف آنا بھائی، انہوں کیڑی نماز دے وچ چس آنی ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں نماز دے اندر لطف حاصل ہو جاوے، عبادت خدا دے اندر چس آوے، اللہ دی عزت دی قسم ہے۔ پہلا کام یہ کرے کہ رزق حلال کھانا شروع کر دے۔ جیڑا بندہ رزق حلال کھاندا ہے انہوں دنیا چ رہن کے بھی لطف آندا ہے، مرن دی بھی چس آندی ہے تے قیامت لطف دی بھی چس آندی ہے۔ انہاں تے جینا بھی عجب ہوئے گا تے مرنا بھی عجب ہوئے گا، لیکن رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ اتنے میں تمہیں حدیث بھی سنا دوں، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 9 روپیہ کا لباس خریدیا، پہلے زمانے درم و دینار ہوں روپیے چل رہے، میں گل روپیہ نہیں کرنا چاہتا، درم چاندی جو ہوندے سن، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 10 درم کا لباس خریدتا ہے، 10 روپے دے کپڑا دا جوڑا خریدتا ہے 10 درم کا، تے 9 درم حلال دے سن تے 1 حرام دا سی، 9 درم حلال دے تے 1 حرام دا، حضور نے ارشاد فرمایا سارا لباس ہی حرام دا ہو گیا، سارا لباس ہی حرام دا ہو گیا۔ ہن او کپڑے نہ بھاوے جتنی بھی نماز پڑھے کوئی ایک بھی قبول کوئی نہیں، اودی کوئی ایک بھی قبول کوئی نہیں۔ شریعت دا قانون بھی ہوئے کہ دودھ دا مٹکا بھریا ہوئے تے 1 قطرہ پیشاب دا چلا جاوے، دودھ دا مٹکا بھریا ہوئے تے 1 قطرہ پیشاب دا چلا جاوے۔ ہن بظاہر تے دودھ نظر آتا ہے، بظاہر کیڑی چیز نظر آتی ہے؟ دودھ، لیکن حکم پیشاب دا ہوئے گا۔ کیوں؟ شریعت دا قانون حرام تے حلال مل جانا، حکم حرام دا ہی ہوتا ہے، غلبہ حرام حرام غلبہ ہوئے گا۔ یاد رکھو اس واسطے رزق حلال دا ہونا چاہیے۔ جس بندے دا رزق حلال دا نہیں ہوتی عبادت کے اندر کوئی لطف نہیں رہنا۔ تے گلا آپ کو دس رہے ہیں اس واسطے کہ تھوڑا بھی بھلا ہوئے تے میرا بھی ہو جائے، تھوڑے صدقے ہی ہونا ہے، تے مہربانی کرو تے ان چیزاں تے عمل کرو۔ آخری گل تے گل ختم۔ 12 سال وہ جڑا سیب نے نقصان کیتا نا، 12 سال لگ گئے وہ نقصان ٹھیک کردیا تے اگے بھی نقصان کا ازالہ کراؤنا والا بھی ولی سی تے ازالہ کرانا والا بھی ولی سی، نقصان پورا کراؤنا والا بھی ولی تے کرنا والا بھی ولی، دوئے ولی ہون تے ایک سیب کے اندر ایویں چلا جاوے تو 12 سال لگ جاتے تے جنہوں نے اس چیز کی تمیز ہی نہیں رکھی انہوں نے کتوں کوئی جگہ بڑی ہے بھائی۔ اس واسطے اپنے آپ کو کہتے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ ناز کر نہ چل سر اٹھا کر ایسے کئی نقشے مٹا دیے قدرت نے بنا کر۔ حضرت غوث پاک کا مہینے تے ہکا گل غوث پاک دی کم ختم ہے۔ حضرت غوث پاک تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ نے بچہ رکھے ہوئے واڑ کا کی کہہ دو واڑ ویڑا آپ نے رکھے ہوئے، آپ ویڑے جو نائل لے کے چلے تے جدو باہر نکلن تا ویڑے دوتے چڑھ گئے، ویڑے دوتے سوار ہو گئے۔ جدو ویڑے تے چڑھے گا تے ویڑے نے پیچھے منہ کر کے کیا عبدالقادر میں رب نے یہ بندے چکڑا سے پیدا نہیں کیتا، اللہ ویڑا بولے کہ عبدالقادر میں رب نے بندے چکڑا سے پیدا نہیں کیتا، فانو یہی نہیں پتا میرے رب نے منو کس سے پیدا کیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں میں اتھے ہی سمجھ آ گئی، میں فوراً اتریا، میں کہ ویڑیا یہ دس تینوں پتہ ہے تینوں رب نے کس سے پیدا کیتا ہے؟ میں سوال کیتا اتر کے تے ویڑا کہنے لگا جی حضور صرف میں نہیں اللہ کی ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ میں رب نے کس سے پیدا کیتا ہے، اگر پتہ نہیں رکھتا تو فقط انسان نہیں رکھتا، فقط نہیں رکھتا پتہ تو انسان نہیں رکھتا۔ تے پوچھیا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہ تینوں رب نے کس سے پیدا کیتا ہے؟ فرمایا جس آخر الزمان نبی تے جڑا قرآن نازل ہے جڑا تھوڑے سینے دے وچ اودے اندر موجود ہے، اللہ نے سانو حل چلن واسطے پیدا کیتا ہے، زمین دا سینہ پھاڑن واسطے پیدا کیتا ہے، اللہ نے بندے چکن واسطے نہیں کیتا۔ آپ نے فوراً اس وقت روکیا کہ آپ نے فرمایا پھر اس کو ثابت ہویا کہ جس بندے نو یہ نہیں پتا مینوں رب نے کس واسطے پیدا کیتا وہ تو ویڑے تو بھی بدتر ہو گیا، جس نو یہ نہیں پتا مینوں رب نے کس واسطے پیدا کیتا ہے۔ ہر بندے نو یہ پتا ہونا چاہیے مینوں اللہ نے کس واسطے پیدا کیتا ہے۔ رب نے سانو کوٹھیاں واسطے نہیں پیدا کیتا، کاراں تے مربع واسطے پیدا نہیں کیتا، سانو رب نے بلڈنگاں تے محلات واسطے پیدا نہیں کیتا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسا جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے جس بندے دی طبیعت ایک عبادت خدا نہیں نا وہ ویڑے تو بھی بیڑا نہیں، ویڑے تو بھی بیڑا نہیں۔ بھاویں تھانوں گل چنگی لگے تے بھاویں نہ لگے، آپ گل تے کھری کرنی نا، ممبر رسول اللہ دا ہوئے تے مسجد اللہ دا گھر ہوئے تے گل سچی نہ کریے۔ اس واسطے میرے بھائیو کہتے ہیں نہ ناز کر نہ چل سر اٹھا کر ایسے کئی نقشے مٹا دیے قدرت
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ دوری ہے نہ ناری ہے۔ باخر دعوانا